ہمارے ساتھ ایکس ڈپلومیٹ ایمبیسڈر ملیحہ لودھی صاحبہ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ میم آپ کے وقت کا. اس وقت تو مطلب ریزلٹس تقریباً کنسالیڈیٹڈ ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ہیز اچیوڈ اے لینڈ سلائڈ وکٹری ان امریکہ. ابھی امریکہ کے الیکشنز امریکہ والوں کے لیے کیا ہوتا ہے, لیکن دنیا کے لیے آپ کے خیال میں ایز فار ایز دا وارز گو, ایز فار ایز اکانومی, اور پھر اس کے علاوہ سیکورٹی معاملات کے حوالے سے از اٹ اے گڈ نیوز؟ آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کو؟ دیکھیں, گلوبل مارکیٹس نے تو اس کو گڈ نیوز کی طرح دیکھا ہے, لیکن دنیا کے لیے یہ تشویشناک ہے اس حوالے سے کہ ٹرمپ کا جو امریکہ فرسٹ ایجنڈا ہے وہ ایک یونیلیٹرلسٹ ایجنڈا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی, جیسے پہلی ٹرم میں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اپنے ایلائز کی. تو اس حوالے سے ظاہر خدشات پائے جاتے ہیں دنیا میں کہ, اور پھر یہ کہ وہ اتنے انپریڈکٹیبل ہے, اتنی انپریڈکٹیبل پرسنالٹی, امپلسو پرسنالٹی ہے, ومسیکل پرسنالٹی ہے کہ اس پہ بھی خدشات مبنی ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ ایک دم سے پوسٹ چینج کر دیتا ہے, کوئی سرٹنٹی نہیں ہوگی امریکن فارن پالیسی کے بارے میں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ اوور آل ہم دنیا کی اگر بات کریں, یورپ دیکھ لیں تو زیادہ تر ممالک جرمنی, فرانس, اٹلی تقریباً نہیں باقاعدہ رائٹ ونگڈ پارٹیز وہاں پہ گورن کر رہی ہیں. ہم انڈیا کو دیکھ لیں, چائنا پہلے سے ہی ایک آٹوکریٹک رجیم ہے. امریکہ کے اندر بھی ڈونلڈ ٹرمپ, ویسے تو کیملا ہیرس بھی ہوتی تو پالیسیز کچھ زیادہ ڈفرینٹ نہ ہوتی. پاکستان دیکھ لیجیے, ہر جگہ دیکھ لیجیے, تو اٹس رائز رائٹ پوری دنیا کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے رائٹ ونگ کا. جی بالکل, نہ صرف رائز آف دا رائٹ ونگ بلکہ رائز آف رائٹ ونگ پاپولزم. ہمارے ہاں تو نہیں ہے لیکن بھارت میں ہے, بہت سے یورپین ممالک جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا, اور امریکہ میں تو دیکھ لیں کہ آج ٹرائمف ہوئی ہے آف رائٹ ونگ پاپولزم, بیکاز یہ تو ایک پاپولسٹ سیاستدان ہے, ایک ڈیموگوگ ہے, لیکن اس کے جو اثرات ہوتے ہیں جمہوریت پہ وہ منفی ہوتے ہیں, منفی, نیگیٹو. ایگزیکٹلی میں اسی سینس میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو دنیا بھر کے جمہور پسند لوگوں کے لیے ایک بری خبر ہے. پھر ایک حساب سے اوور آل تو پیٹرن ایک وہی چل رہا ہے, لیکن چونکہ امریکہ اینڈ اٹ ہیز انفلوئنس, اے ویری واسٹ انفلوئنس آن ایوری ون, تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اور زیادہ کرب ہوں گی جو بیسک آزادیاں ہیں جو کہ لبرلزم کے تھرو دنیا نے اچیو کی تھی اوور پاسٹ 100 ایئرز. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے اس سے پاپولسٹ موومنٹس کہہ لیجئے یا پاپولسٹ لیڈرز مختلف حصوں میں دنیا کے, ان کو ایک طرح سے تقویت ملے گی, وہ اسٹرینتھن ہوں گے. یہ ایک ٹرینڈ ضرور ہے, لیکن ٹرمپ کی وکٹری کے بعد یہ ٹرینڈ اور ری انفورس ہوگا اور اسٹرینتھن ہوگا. اور یہ جیسے کہ آپ نے بھی کہا, یہ جمہوریت کے لیے, یہ جمہوریت کو اسٹرینتھن نہیں کرے گا, بیکاز اس طرح کے جو اسٹرانگ مین ہوتے ہیں, جس کو اسٹرانگ مین کہا جاتا ہے, حالانکہ اندر سے ویک ہوتے ہیں مگر باہر سے اسٹرانگ مین چلاتے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی انسٹیٹیوشنز کی, یہ کسی سے مشورہ نہیں کرتے ہیں, یہ گھر پہ بھی یونیلیٹرلسٹ پالیسیز فالو کرتے ہیں اور انٹرنیشنل فرنٹ پہ بھی یونیلیٹرلسٹ پالیسیز پرسیو کرتے ہیں. ملیحہ لودھی صاحب, عمران یعقوب عرض کر رہا ہوں. میں آپ کی گفتگو سے جو اخذ کر پایا ہوں وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے لیے, چاہے یہ جتنے بھی ان کے ناپسندیدہ یہ ثابت ہوں یا اس کے منفی اثرات ہوں, لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ منتخب تو صدر امریکہ کے ہوئے ہیں, تو اگر امریکہ کے عوام کو ان سے فائدہ پہنچتا ہے تو امریکہ والے تو خوش ہی ہوں گے نا. دیکھیں, امریکہ خوش ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ تو ان کی مرضی ہے, لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ امریکہ بہت ہی ایک ڈیوائیڈڈ ملک ہے, بہت ہی پولرائز ملک ہے, اور اس طرح کا جو رائٹ ونگ پاپولزم ہوتا ہے وہ مزید اور پولرائز کرے گا اپنے ملک کو. تو ٹھیک ہے, جن لوگوں نے اس کو الیکٹ کیا ظاہر ہے وہ تو خوش ہوں گے, لیکن ساروں نے تو نہیں الیکٹ کیا نا. کوئی الیکشن دنیا میں نہیں ایسا ہوتا جہاں پہ سارے لوگ ایک ہی بندے کو ووٹ دیتے ہیں, اور یہاں پہ بھی یہ نہیں ہوا ہے. تو ہمیں یہ اب دیکھنا ہے کہ اس کی پالیسیز کیا ہوتی ہیں خارجہ فرنٹ پہ اور ڈومیسٹک فرنٹ پہ. اچھا میڈم, ہم یہ بات کر رہے تھے کہ دنیا جو ہے وہ ذرا قدامت پسندی کی طرف جائے گی, جمہوریت پسندی کو اتنی تقویت نہیں ملے گی, لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم امریکن الیکشنز کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو جنریشن زی, جین زی جس کو کہتے ہیں, اٹس اے ہیوج نمبر. اور پھر پولز میں بھی یہ تھا کہ موسٹ آف دیم ووٹڈ فار, وڈ ہیو لائک ٹو ووٹ فار ڈونلڈ ٹرمپ. اور پوری دنیا کے اندر ایک اگر ہم ایج وائز بات کریں تو یوتھ اس وقت ایک بہت بلج ہے.
بنیادی طور پر تو یوتھ ایک باغیانہ سوچ، آزاد سوچ کی حامل ہوتی ہے ہر جگہ پہ ہی، اور ظاہر ہے کہ ایک وہ جوانی کے اندر یوں کئی معاملات ہوتے ہیں، اس کو یہ پھر کانفلکٹ آئے گا، یہ جو ایک ٹکراؤ آئے گا، اس کو آپ ہاؤ ڈو یو فور کاسٹ اٹ، کہ کیا نکلے گا اس میں سے؟ یہ اسیوم کر لیا ہے کہ جتنے ینگ جنریشن کے لوگ ہیں ان سب نے ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے، یہ تو درست نہیں ہے۔ نہیں، کہاں ہے آپ بتائیے، کون سا ہے؟ مجھے کوئی اس کا بیسس بتائیے، کون سی جگہ ہے؟ میں عرض کر دیتا ہوں، میں نے تو کہیں نہیں دیکھا ہے، میں نے تو کہیں نہیں دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ اتنا ہی ڈیوائیڈڈ ہوگی ینگر جنریشن جتنی کی اولڈر جنریشن ہے، اور اگر مارجنلی زیادہ لوگوں نے بھی دے دیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا تو مطلب یہی ہے نا کہ ابھی بھی امریکہ بہت پولرائزڈ ہے، لیکن اگر رائٹ ونگ کی ایک اپیل ہے اس لیے کہ جو دوسرا کینڈیڈیٹ تھا یا تھی وہ کمزور تھی، تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ینگر جنریشن کے پاس خاص چوائس نہیں تھی۔ اگر ایک طرف تکڑا کینڈیڈیٹ ہے، چاہے وہ جتنا ڈسٹرکٹیو ہے، جتنا انپریڈکٹیبل ہے، مگر ہے تو تکڑا کینڈیڈیٹ، دوسری طرف ایک ایسی کینڈیڈیٹ تھی جو کہ ایک کمزور کینڈیڈیٹ تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ لیٹ آئے کیمپین میں، پہلے تو آپ کو پتہ ہے بائیڈن کنٹیسٹ کر رہا ہے، اور آپ جب لیٹ آتے ہیں تو آپ کے پاس وہ موقع ہی نہیں ہوتا ہے، ادروائز تو ایک سال سے زیادہ لوگ کیمپین کرتے ہیں، یہ تو بہت ہی بڑا ایک الیکشن ہوتا ہے، تو اس کو تو اتنا نہ ٹائم ملا اس کو، اور نہ ہی اس میں اتنی جان تھی۔ اور پھر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ایک اینٹی انکمبنسی فیکٹر ہوتا ہے نا دنیا بھر میں، وہ بھی تو ایک ٹرینڈ ہے نا، جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ انپاپولر ہوتی ہے، تو بائیڈن نے کوئی خاص کارنامہ بھی نہیں انجام دیا، تو اس سے بھی میرا خیال ہے ینگ جنریشن ہو یا کوئی اور جنریشن ہو، تو there was a sense of disenchantment with Biden and the Democratic Party، اور پارٹی خود جو تھی وہ خاصی لیڈر لیس رہی ہے۔ دیکھیں نا بائیڈن کو کتنے عرصے تک ڈیموکریٹک پارٹی نے اس کو چینج نہیں کیا، تو اس سے نقصان بھی تو بہت ہوا نا۔ نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ۔ سعید قاضی صاحب آپ سے، میڈم میں سعید قاضی عرض کر رہا ہوں، آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں، یہ جتنی سوشل ڈیموکریسیز ایون یہ یورپ میں ہیں، کیا آپ نہیں سمجھتی کہ یہ خود رستہ دے پیو دی وے فار دی رائٹ ونگ فاشزم؟ کیونکہ جب یہ لوگوں کو مایوس کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اب کیئر کارمر جو آیا ہے وہ اس سے زیادہ رائٹ ونگ ہے، اور وہ جو بلے رائٹس ہیں اب یہ مایوس کریں گے، تو اوورآل بنیادی طور پر جو لبرل ڈیموکریسی نے جو مایوس کیا لوگوں کو، خاص طور پر 74 کے ریسیشن کے بعد، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ دیز سوشل ڈیموکریسیز پیو دی وے فار دیز فاشسٹ پارٹیز، ویدر اٹس فرانس، جان لی پین ہو یا کوئی اور ہو؟ میرا نہیں خیال ڈیموکریسیز پیو دی وے، میرا خیال ہے ویک گورنمنٹس پیو دی وے، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ اس میں جمہوریت کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا نا، اس میں تو قصور ہوتا ہے ان کمزور حکومتوں کا اور ان کمزور لیڈرشپ کا جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں، جو پھر اپنے ووٹرز کو مایوس کرتی ہے۔ مگر اس کے علاوہ بھی کچھ ایشوز ہیں جو کہ پاپولسٹ جس پہ کھیلتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں اس پہ جو دوسری پارٹیز ہوتی ہیں وہ اصولی موقف اختیار کرتی ہیں، مگر وہ اصولی موقف پاپولر نہیں ہوتا، اور میرا اشارہ ہے مائگریشن، امیگریشن۔ پورا یورپ بھرا ہوا ہے اس وقت اینٹی امیگریشن سینٹیمنٹ سے، وہ چاہتے ہی نہیں کہ لوگ باہر سے آئیں۔ امریکہ میں ٹرمپ کی جو پوزیشن تھی کسی حد تک اس نے الیکشن جیتا ہے اس پلیٹ فارم میں، اینٹی امیگریشن، تو یہ تو رائٹ ونگ تو کھیلتی ہے پھر ایشوز پہ نا، لیکن اگر وہ کھیلتی ہے ایشوز پہ، اس سے یہ تو آپ مطلب نہیں نکال سکتے کہ جمہوریت کمزور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا نیریٹو جو ہے وہ لوگوں کو نہیں اپیل کر رہا ہے، اور پھر ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے اور پارٹیز کے لیے جو سوشل ڈیموکریٹک پارٹیز ہوتی ہیں کہ ان کو کسی طرح سے اپنا نیریٹو اسٹرینتھن کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ پھر اصول پہ قائم رہتی ہیں۔ اصول ہمیشہ پاپولر نہیں ہوتا، یہ بھی آپ مد نظر رکھیں۔ پاپولیرٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مائٹ از رائٹ، کبھی کبھی رائٹ از مائٹ آلسو، وہ بھی ہوتا ہے۔ جی میڈم، میں پروفیسر ڈاکٹر شہزاد بات کر رہا ہوں، اور میں نے صرف یہ کویشچن پوچھنا ہے کہ وائڈلی ناؤن ہے یہ فنامنا کہ امریکہ میں سب سے زیادہ جو انفلوئنس ہے وہ جیوز کا ہے، اور ٹرمپ صاحب یہ کافی دفعہ اعلان کر چکے ہیں میں آؤں گا تو وارز، ساری جنگیں بند ہو جائیں گی، وارز رکوا دوں گا، تو اسرائیل پہ کیا اس کا ایفیکٹ ہوگا؟ جو اسرائیل پیلسٹینین لیبنان وار چل رہی ہے، کیا وہ رک جائے گی ان کے کہنے سے، یا وہ جیوز کا انفلوئنس رہے گا وہاں پہ؟ نہیں،
नहीं, मैं तो इस पे नहीं चाहती कि जूस का इन्फ्लुएंस है। ये इलेक्शन जूस ने तो नहीं जिताई है ट्रम्प को, ये तो वाइट अमेरिकन वर्किंग क्लास ने जिताई है इसको, जूस ने तो नहीं जिताई। तो एक तो ये गलत बात है, ये दुरुस्त नहीं है। दूसरा ये कि आप कह रहे हैं कि इजराइल, जाहिर है नेतन्याहू तो बहुत खुश होगा, नेतन्याहू के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं ट्रम्प के साथ, ट्रम्प बहुत प्रो इजराइल है, लेकिन बाइडेन भी बहुत प्रो इजराइल था। अब उससे ज्यादा कौन प्रो इजराइल हो सकता है? बाइडेन जिस तरह से उसने पिछले 1 साल में जो कत्ल गारत हुई है, जिसमें वो खुद मुलव्वस रहा है, अमेरिका हैज बीन कंप्लिसिट, अमेरिका के भी हाथ खून से रंगे हुए हैं, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। तो अब हमने ये कहना कि जी ट्रम्प के आने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखिए एक तसलसल भी है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में, हर मुल्क में होती है, और वो तसलसल ये है कि इजराइल के साथ तो सब खड़े हो, चाहे वो ओबामा हो, चाहे बुश हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन अब ये ट्रम्प का कहना कि मैं चाहता हूँ कि ये जंग खत्म हो, देखते हैं क्या करता है वो। मेरा ख्याल है उसका मतलब ज्यादा यूक्रेन की जंग खत्म करने को है, मेरा नहीं ख्याल गाजा की जंग खत्म करने को वो इजराइल को किस तरह से रोकेगा।